الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے درس میں اس بات کا ذکر چل رہا تھا کہ مرد مومن کی شان یہ ہے، مومنہ عورت کی شان یہ ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور یہ صفت اہل ایمان میں آنی چاہیے۔ سورہ التوبہ کی جو آیت میں نے تلاوت کی تھی کہ مرد مومن کی شان یہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے، ماں باپ سے، اولاد سے، تجارت سے، گھروں سے، ہر چیز سے زیادہ اللہ کی محبت رکھتا ہے۔ قرآن حکیم کی اس پرجلال آیت کا تقاضا اور مطالبہ بھی یہی ہے کہ ایمان لانے والے حقیقت میں وہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہوں۔ اور ناظرین کرام، یہ کھلی ہوئی بات ہے، جس کو یہ دولت نصیب ہو جائے کہ وہ اللہ کے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، ایمانی تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو حقیقت میں دین پر چلنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ نہ صرف یہ آسان بلکہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے اور اللہ کی محبت میں اپنے جان عزیز کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں نہیں، اسلام کی محبت، توحید کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، ظاہر میں اسلام قبول کر چکا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، اہل ایمان بھی کہتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، اسلام کو بھی مانتا ہے، لیکن اللہ کے رسول سے محبت میں کمی ہے، تو وہ اللہ کی راہ میں جان دینا کیا، جو فرائض ہے اس کی بھی تکمیل نہیں کرے گا۔ اور کتنے ایسے بندگان خدا موجود ہیں جو اسلام کی جو فرائض ہیں ان فرائض پر بھی عمل نہیں کرتا، 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھتا، گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، لیکن جن کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے اللہ کے رسول کی محبت کی اور صحیح محبت، تو اپنے جان عزیز کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، غزوہ احد کا واقعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اندر موجود تھے، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ ایک خاتون جن کے شوہر بھی شہید ہو گئے، باپ بھی شہید ہو گئے، بیٹا بھی شہید ہو گیا غزوہ احد کے اندر۔ اطلاع ملتی ہے، دوڑی ہوئی آتی ہیں غزوہ احد کی طرف، کہا تمہارے باپ شہید کر دیے گئے، تمہارے شوہر شہید کر دیے گئے، تمہارا بیٹا شہید کر دیا گیا۔ کہا ذرا یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کہا آپ بخیر ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کو دیکھا، ایک تاریخی جملہ استعمال کیا کہ جب اے اللہ کے رسول کل مصیبت بعدک جلل، آپ زندہ ہیں، باحیات ہیں، بعافیت ہیں، دنیا کی ساری مصیبتیں ہیچ ہیں۔ اللہ کے رسول کی محبت کا کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا مقام ان کو ملا تھا۔ بہت سی مثالیں آپ کو ملے گی اللہ کے رسول کی محبت میں۔ حضرت ام حبیبہ ہیں،
ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اسلام لا چکی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہیں، ازواج مطہرات میں۔ کسی موقع پر معاہدے کے لیے ابو سفیان مدینہ منورہ آئے ہیں، اپنی بیٹی کے گھر میں گئے، بستر لگا ہوا تھا، حضرت ام حبیبہ نے بستر کو لپیٹ دیا، کہا بیٹی کیا بات ہے، کیا میں اس بستر کے قابل نہیں؟ یہ بستر میرے قابل نہیں یا میں اس بستر کے قابل نہیں؟ کہا نہیں، تم مشرک ہو، یہ بستر اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین کا بستر ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا تھا۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم خالق کائنات ہم کو اور آپ کو بھی ایسی اللہ کے رسول کی محبت کا جذبہ عطا فرمائے۔ آج ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کو امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی معروف کتاب شرح السنہ جو کئی جلدوں کے اندر ہے، اس میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ امام بغوی رحمت اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے حدیث کی ایک معروف کتاب لکھی ہے مصابیح، اور جس کو مرتب کیا تھا امام تبریزی رحمت اللہ علیہ نے مشکات المصابیح کے نام سے۔ اس میں ایک حدیث نقل کی ہے عبداللہ بن عمرو سے، یعنی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ، جو بڑے عابد و زاہد انسان تھے۔ یہ وہی ہیں جب بڑی عبادت کیا کرتے تھے، کثرت سے روزہ رکھتے تھے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے۔ روزوں کے تعلق سے آپ نے پوچھ لیا تھا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مہینے میں 3 روزے رکھ لو، جمعرات اور پیر روزے رکھ لو، کہا اس سے زیادہ میں طاقت رکھتا ہوں۔ قرآن حکیم کے تعلق سے آپ نے کہا مہینے میں ایک بار ختم کر لو، کہا میں اس سے زیادہ، آپ نے اجازت دی کہ 3 دن سے کم میں ختم نہیں کرو۔ لیکن کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عبداللہ، ابھی طاقت ہے، جوانی ہے، قوت ہے، کر سکتے ہو، لیکن جب بڑھاپے کا دور آئے گا نہیں کر پاؤ گے۔ جب بڑھاپے کا دور آیا تو یاد آیا کہ حقیقت میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے مجھے وصیت کی تھی، ایسا عمل نہیں کر پا رہا ہوں جو جوانی کے زمانے میں کر رہا تھا۔ اور حقیقت ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں سے ایک فرمایا تھا شباب کا قبل حرمک، اپنے جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ جو نیکیاں تم کر سکتے ہو جوانی میں، شباب میں، طاقت کے عالم میں، بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ یہی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں۔ یہ روایت ان سے آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، رواہ البغوی فی شرح السنہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے تمام خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ڈھال لے۔ جو میں نے کہہ دیا ہے، جو میں نے حکم دے دیا ہے، جو میں نے بیان کر دیا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، اپنی چاہت کو، اپنی تمنا کو، اپنی منشا کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع کر دے۔ بڑی اہم حدیث ہے ناظرین کرام۔
اس کا حقیقی مطلب یہ کہ حقیقی ایمان جب ہی حاصل ہو سکتا ہے، ایمانی برکات جب ہی نصیب ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنے نفسی میلانات کو اور اپنے جی کی چاہتوں کو ہدایت نبی کے مطابق اور ماتحت نہ کر لے۔ اس وقت تک کوئی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں بن سکتا۔ ناظرین کرام، دو چیزیں یاد رکھیے، ایک کا تعلق ہوا سے ہے، یہ ہوا نہیں ہے، یہ وہ ہوا جو خواہشات کے معنی میں آتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں کئی مقام پر کیا ہے۔ ہوا یعنی خواہشات، اور ایک ہے ہدا۔ ہوا اور ہدا یہیں سے یعنی شر اور خیر کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر خواہشات کی تکمیل کی گئی تو اس کا تعلق ہوا سے ہے، اس نے اللہ کے دین کے تعلق اور اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنے خواہشات نفس کو مقدم رکھا۔ اور ہدا، ہوا یعنی خواہشات نفس، اور ہدا انبیاء علیہم السلام کی لائی ہوئی ہدایات اور شریعت ہیں۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر پیغمبر جو ہدایات لے کر آئے تھے، اور ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات لے کر آئے، ان ہدایات کے مقابلے میں، مخالفت میں نفسانی خواہشات کی پیروی کی گئی تو حقیقت میں گویا اس نے اپنے نفس کی پوجا کی ہے، نفس کو اس نے خدا بنا لیا ہے۔ حقیقی ایمان جب ہی نصیب ہو سکتا ہے جبکہ ہوا خواہشات نفس کے مقابلے میں خدا اللہ رب العالمین کی طرف سے جو شریعت ہمارے اور آپ کے حوالے کی گئی ہے اس پر عمل کرتا ہو، نفسانی خواہشات کا جو تابع ہو گیا ہو، اس نے اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو چھوڑ دیا ہے اور حقیقت میں ایمانی مقاصد کو پامال کرنے والا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں مشرک ہے، فلاں کافر ہے، بت کا پوجنے والا، پتھر کا پوجنے والا، پانی کا پوجنے والا، لکڑی درختوں کا پوجنے والا، اس نے معبود بنا لیا۔ لیکن قرآن ایک طرف اور اشارہ کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے کئی مقام پر اس بات کا ذکر کیا ہے، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، ہمارے پیغمبر کیا آپ نے دیکھا، تعجب کے الفاظ میں، جس نے اپنے خواہشات کو معبود بنا لیا ہے۔ ایک طرف اللہ کی شریعت ہے، ایک طرف اللہ کے نبی کی شریعت ہے، اللہ کے رسول کے احکامات ہیں، ایک طرف خواہش نفس ہے۔ اللہ کے رسول کی شریعت کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے دل کی بات کو مان لیتا ہے، خواہشات نفس کی بات مان لیتا ہے، من چاہی زندگی بسر کرتا ہے، من چاہی زندگی میں اس بات کا خیال نہیں رکھتا کہ یہاں میں اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہوں، تو گویا اس نے اپنے خواہشات کو معبود بنا لیا، خدا بنا لیا۔ حق تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی بات مانتا۔ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے دیکھا اس کو جنہوں نے اپنے خواہشات کو معبود بنا لیا ہے۔ اور ایک مقام پر اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے، پھر کہا گیا ایک مقام پر وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے
یعنی سب سے بڑا گمراہ اس سرزمین پر اگر کوئی ہو سکتا ہے تو یہ وہ ہے جس نے اپنے خواہشات نفس کی پیروی کی۔ حق تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی پیروی کرتا، لیکن اس نے اپنے خواہشات کی پیروی کر لی اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں، بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی طرف سے جو ہدایت کا پیغام اس کے پاس آ گیا، دین کا پیغام قرآن کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، اس کو چھوڑ کر اپنی منمانی زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ قرآن کا فتویٰ، قرآن کا فیصلہ، ومن اضل، اس دنیا کا سب سے بڑا گمراہ انسان ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو اس زمرے میں شمار نہ فرمائے۔ ناظرین کرام، اس بات کی حقیقت کو جان لیجئے، سمجھ لیجئے۔ ہمارے اور آپ کی زندگی میں بہت سے ایسے مرحلے آتے ہیں جہاں ایک طرف اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم، نبی کا حکم، ایک طرف خواہشات نفس کچھ اور ہے۔ نفس کی بات انسان مان لیتا ہے، خواہشات کی بات مان لیتا ہے، اللہ کے رسول کے حکموں کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ یہ ایک ایمانی کمزوری ہے، ہم کو اور آپ کو اس بات پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ آج جب کہ ہماری اور آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، بقید حیات ہیں، اللہ نے ہم کو اور آپ کو موقع دیا ہے اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کے لیے۔ آج اصلاح ہم کر سکتے ہیں، اپنی خامیوں کو دور کر سکتے ہیں، لیکن وہ وقت جب کہ منکر نکیر اور ملک الموت آئیں گے، اس وقت سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ انسان بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہے گا کاش کہ میں نیک بن کر آتا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔